आदाब। एजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस मोहब्बत और खुलूस के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और अगर आप आज पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो खुश आमदीद। हर हफ्ते अपने चैनल पर हम ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर आते हैं जो यकीनन आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़ा तो कर जाती होंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करना मत भूलिए, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे घंटी के आइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साहिली पट्टी पर बसे शहरों की एक बड़ी मखसूस सी ज़िंदगी होती है, मखसूस सा तर्ज़ बूदोबाश जो उन्हें मैदानी इलाकों से अलग करता है। कराची और कुवैत में यही तो एक कदरे मुश्तरक है कि दोनों मछेरों की आबादगाहें हैं। कोलाची कराची का कदीम नाम है और यहाँ अव्वल अव्वल मछेरों ने आबादी कायम की थी। ताहम बहुत जल्द ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदरगाहों की तामीर की और इस खित्ते को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह 1613 तक कुवैत में मछेरों ने अपने गांव की तरक्की में हिस्सा लिया। बैनुल-अक़वामी तिजारत भारत, मस्कत, बगदाद और दीगर अरब मुल्कों के भी रास्ते से होने लगी। तेल के ज़खायर निकल आए तो तिजारत के दायरे वसी तर होते चले गए। 1700 तक कुवैत, जो कभी सहरा का मंजर पेश करता था, अब तामीर व तरक्की के सीने उबूर करने लगा। 1756 में अस-सबा ख़ानदान ने हुकूमत कायम की। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी के बरतानवी राज की जड़ें यहाँ मजबूत थीं। जब 1775 से लेकर 1779 में बसरा ईरान के तसल्लुत से आज़ाद हुआ तो अमीरुल कुवैत ने तेल की तरसील की जदीद तर तनसीबात कायम करने पर जोर दिया। उस वक्त तक बज़रिया बहरी रास्ते अफ़्रीका के मशरक़ी साहिल तक बैनुल-अक़वामी तिजारत शुरू हो चुकी थी। इराक़ के ज़मीनी रास्ते से भी ईरान और तुर्की से तिजारत की राह हमवार थी और मुल्क में अरबी तालीम, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तरक्की और तामीरात का सिलसिला जारी था। शाहराहें बन रही थीं। सहराई सरज़मीन पर हरियाली अपना सिक्का जमाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ज़राए मवासिलात मुस्तहकम हो रहे थे। सरकारी और नीम सरकारी हस्पताल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, होटल, बाज़ार, सफारत खाने और तफरीही मुकामात ग़र्ज़िये की ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की तेज़ रफ्तारी थी। आलमी मंडी में कुवैती दीनार को इस्तेहकाम मिला। तेल पैदा करने वाले एक अहम मुल्क का किरदार इसमें पायदार होता चला गया। 19 जून 1961 को बाज़ाब्ता तौर पर यौम कुवैत यानी आज़ादी का दिन मनाया जाता है। इस रोज़ ये खित्ता बरतानवी साम्राज्य की हुकूमत से अलग हुआ। ताहम पहली बार 1962 में यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई। चूँकि माह जून गर्म तरीन महीना है, इसीलिए अस-सबा हुकूमत ने फरवरी में यौम आज़ादी मनाने की संग मील डाली। अब यही रिवायत कायम व दायम है और 25 फरवरी 1961 यौम कुवैत करार पाया है। कुवैत आज़ादी के बाद से इराक़ जंग के असरात से निकलकर एक बार फिर से शाहाना करूफर से ये दिन मना रहा है। इस रोज़ 2 दिन की सरकारी तातीलात दी जाती हैं और अगर जुम्मतुल मुबारक से आगाज़ हो रहा हो तो मुकामी बाशिंदे सरकारी और गैर सरकारी महकमों में 4 रोज़ बाद काम पर आते हैं। पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद वहाँ सिर्फ तिजारत के शोबों से मुंसलिक है, बल्कि सरकारी मुलाजिमीन की शक्ल में भी यहाँ कई पाकिस्तानी आबाद हैं।
گو کہ اب غیر ملکیوں کے لیے اقامے کی تجدید میں خاصی مشکلات درپیش آتی ہیں اور عارضی اقامے والے افراد اس مدت کے درمیان کویت سے باہر سفر نہ کرنے کے پابند کیے جاتے ہیں۔ تاہم روشن مستقبل اور بہتر روزگار کے لیے وہاں جانے والے افراد یہ تمام پابندیاں بھول جاتے ہیں۔ گو کہ رقبے کے لحاظ سے کویت چھوٹا سا ملک ہے، تاہم اس کے چیدہ چیدہ علاقے دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں۔ ہولی، السالمیہ، الفروانیہ، رومیستھر، سلوہ، الفاہیل، جالب السوا، الشواب یہاں کے کچھ مشہور علاقے ہیں۔ دی لبریشن ٹاور آزادی کی علامتی جگہ کو نشان زد کرتے ہوئے یہاں جو ٹاور تعمیر کیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا طویل القامت مواصلاتی نظام ہے۔ اس ٹاور کی لمبائی 372 میٹرز اور اس طرح یہ پیرس کے آئیفل ٹاور سے 40 میٹر اونچا قرار پاتا ہے۔ دی کویت ٹاورز عریبین گلف اسٹریٹ پر جائیں تو دکھائی دیتے ہیں۔ سٹی سینٹر کے مشرقی ڈیسمین میں یہ ٹاور نصب ہے۔ یہاں آپ کو ریوالونگ ریسٹورانٹ کی سہولت بھی نظر آئے گی۔ تیز رفتار لفٹس کی مدد سے ٹاور کی چھت پر جا کر شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عربی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ فیلیکا آئی لینڈ میں گلف وار یعنی عراق کویت جنگ کے موقع پر افواج کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنگ کے دوران یہاں عمارت کو قدرے نقصان بھی پہنچا تھا، تاہم اب بھی قدیم یونانیوں اور لوہے کے زمانے سے پہلے کے تاریخی دور جس میں اوزار اور ہتھیار کانسی کی دھات سے بنتے تھے آج بھی یہاں محفوظ ہے اور طلباء کے مطالعاتی دوروں میں میوزیم کو خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ نیشنل میوزیم نامی عجائب گھر میں ایک پلانیٹوریم قائم کیا گیا ہے۔ گو کہ عراق نے اس میوزیم پر بھی حملہ کیا تھا، تاہم اب ازسر نو اسلامی خطاطی اور فنون کے شاہکار دیکھے جا سکتے ہیں۔ السبا کے امیروں نے اپنے ذاتی انتخاب کو یہاں منتقل کر کے قوم کے خون کی اساس کو برقرار رکھا ہے۔ کویت میں 4 موسم پائے جاتے ہیں اور چاروں انتہا کے گرم و سرد، مگر اس کے باوجود اس امیر ترین سلطنت کے امیروں یعنی فرما رواؤں نے دوحہ سے جا ملنے والی بحری پٹی پر عرب ورلڈ کے نام سے شاندار عمارت تعمیر کی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز دنیا آباد ہے جسے فیوچر ورلڈ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ورلڈ بھی پکارا جاتا ہے۔ بچوں اور بڑوں کی تفریحات کا سلسلہ سارا سال اور خاص کر ہفتہ وار تعطیل کے دوران دیدنی ہوتا ہے۔ کویت کی تاریخ کا مشاہدہ کرنا ہو یا اس دولت مند ملک کی پیٹرولیم انڈسٹری، مشینری، ہوا بازی کے محکمے، الیکٹرانکس اور صحت عامہ کی سہولتوں سے متعلق جانکاری حاصل کرنی ہو تو اس میوزیم میں چلے آئیے۔ عبداللہ مبارک اسٹریٹ پر صبح و شام گئے تک ہر ہفتے کے دن سے بدھ کی شام تک سیر کرنے جائیے۔ یہ کویت کا دارالمطالعہ بھی ہے اور علم کا ایسا گڑھ پورے کویت میں اور کہیں نہیں ملتا۔ بین الاقوامی سائنسدانوں کے تعاون سے کویت انجینئرز نے اس کی ناپید ہونے والی جانوروں، آبی حیات اور وائلڈ لائف کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظ کے لیے سائنسی نقطۂ نظر سے کویت سائنس کلب میں معلومات مکمل کی ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے یہ ایک علمی خزانہ ہے جو اس لکودک صحرائی علاقے میں موجود ہے۔ کویت گلف وار کے بعد گویا نئے سرے سے اپنی آزادی کی قدر و قیمت سمجھا اور منوانا چاہتا ہے، اور یہ اس ملک کا حق بھی ہے۔ تو آپ چاہرہ گیٹ پر موجود اس یادگار کو ضرور دیکھنے جائیں جو فہد السالم اسٹریٹ کے دہانے پر موجود ہے۔ جلی اثرات تو اب مفقود ہو گئے ہیں، تاہم اس یادگار پر فن تعمیر کی دلکشی اب اصل میں سراہے جانے کے قابل ہے۔ سیڈو ہاؤس نامی کویت کا علاقہ بھی قابل دید ہے۔
کویت کی جڑیں جہاں صحرائی علاقے میں پیوست ہیں تو وہیں ساحلوں سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ یہ علاقہ دیدہ زیبی کی مثال پیش کرتا ہے۔ کویت کی سیر اسے دیکھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ زولوجیکل پارک بھی کویت کا ایک حسن ہے۔ ایئرپورٹ روڈ سے چند قدم آگے کویت کا یہ چڑیا گھر 1,80,000 اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں 129 قسم کے صرف پرندے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری حیات، زرافے، زیبرے، ہاتھی، شیر اور ببر شیر ان میں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ کویت اب گلف کا ہالی ووڈ کہلاتا ہے۔ پاکستانی مصنوعات کم مگر خاص مسالے اور شربت مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ یہاں گاہے بگاہے فلموں کی نمائش کرتا ہے۔ مارکیٹوں میں پاکستانی ریسٹورانٹ کم اور پڑوسی ملک کے کھانے زیادہ دستیاب ہوتے ہیں، مگر اب بھی کویت دبئی نہیں ہے۔ اگرچہ کویت اور دبئی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر دولت مند ملکوں میں کویت ایک قداور ملک گنا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کویت کی سیاحت کر رکھی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے۔ ہم آئیں گے اگلے ہفتے کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنوں اور اپنوں کا خوب سا خیال رکھیے۔